السلام علیکم۔ آج ہم حاضر ہوئے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اور آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ نیشنل پروفیشنل اسٹینڈرڈز فار ٹیچرز کون کون سے ہیں، ان کو کیوں استعمال میں لایا گیا، ان کے مقاصد کیا ہیں۔ منسٹری آف ایجوکیشن کی پالیسی اینڈ پلاننگ ونگ، جس نے فیبروری 2009 میں یونیسکو کی ٹیکنیکل سپورٹ اور یو ایس ایڈ کی فائنینشیل سپورٹ سے ایک پروگرام قائم کیا جس کا نام اسٹیپس تھا، جس اسٹرینتھنگ ٹیچر ایجوکیشن ان پاکستان بولا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسا پروجیکٹ تھا جس میں پاکستان کے اندر جتنے بھی ٹیچرز ہیں ان کی ڈیولپمنٹ کے بارے میں بتایا گیا کہ اور ایجوکیشن سسٹم میں کیسے بہتری لائی جا سکتی ہے، اس بارے میں ڈسکس کیا گیا۔ سٹارٹنگ میں یہ پرائمری لیونگ جو ٹیچرز ہیں، پرائمری لیول کے بگننگ ٹیچرز ہیں، ان کے لیے یہ استعمال کیا گیا، لیکن ود دا ٹائم بینگ جو پروسپیکٹیو ٹیچرز ہیں اور اس کے علاوہ سیکنڈری ٹیچرز اور ماسٹر ٹرینرز کے لیے بھی یہ استعمال میں لایا گیا۔ جتنے بھی یہ اسٹینڈرڈز ہیں ان تمام کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے، اور جو پہلا حصہ ہے وہ نالج اینڈ انڈرسٹینڈنگ کا ہے کہ ٹیچر کیا جانتا ہے۔ اس کے بعد ڈسپوزیشن ہے جو کہ بیہیویئرز، ایٹیٹیوڈ اور ویلیو سے ریلیٹڈ ہے، جبکہ جو اس کا تیسرا حصہ ہے وہ پرفارمنس سکلز کا ہے کہ ٹیچر کیا کر سکتا ہے اور اسے کیا کرنا چاہیے۔ تو پڑھتے ہیں آگے پہلے اسٹینڈرڈ کی طرف۔ اسٹینڈرڈ نمبر 1 جو ہے وہ سبجیکٹ میٹر نالج ہے کہ آپ کی جو گرپ ہے سبجیکٹ میٹر پہ وہ کتنی ہونی چاہیے، کیسی ہونی چاہیے۔ بیسیکلی آپ کا جو بھی سبجیکٹ ہے آپ کا اس کے بارے میں ڈیپتھ نالج ہونا چاہیے، اور ایسا نالج ہونا چاہیے کہ جو کیوریکولم آپ کے نیشنل کیوریکولم ہے اس کے فریم ورک کے اندر آنا چاہیے، جس میں آپ کے بیسک کنسیپٹس کلیئر ہونے چاہیے، تھیریز اور ہسٹری سبجیکٹ سے ریلیٹڈ جو بھی ہے وہ بھی اس میں کلیئر ہونی چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ نئے آنے والے کنسیپٹس ہیں یا نئے آنے والے جو بھی انفارمیشن ہوگی وہ آپ کو اس سے ریلیونٹ، اس سے ریلیٹ کرنا ہوگی، تاکہ آنے والے مسائل کو دیکھ کے ہی جو ہے اسٹوڈنٹ کو چیزیں پڑھائی جاتی ہیں، تاکہ آنے والے وقت میں اپنے آپ کو اس طرح موڈیول کر سکیں کہ وہ اچھے طریقے سے سروائیو کر سکیں۔ اور اس کے علاوہ جو بھی سبجیکٹ ہوگا اس کا ود ادر ڈسپلین یا ود ادر سبجیکٹس کیا ریلیشن ہے، اور اس کی یوزیبلٹی کیا ہے، یہ مینس کہ جو پریکٹیکل لائف میں استعمال ہم کریں گے اس سبجیکٹ کو، ان کنٹینٹ کو، انفارمیشن کو، تو وہ کیسے عمل میں لائی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد اس کی ڈسٹریبیوشن ہے اور پرفارمنس اور اسکل لیولز میں بھی ہے۔ جب ہم ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں تو بیسیکلی جو کنٹینٹ پڑھایا جا رہا ہے ان کو کس طریقے سے پڑھایا جائے گا کہ میکسیمم لرننگ ہو سکے، اور اس کے ملٹیپل آپ سورسز استعمال کر سکتے ہیں، اور آپ نے ہمیشہ اس طریقے سے نالج کو ڈیلیور کرنا ہے کہ وہ ریئل لائف سچویشن میں کام آ سکے۔ اور اس کے لیے ٹیچر کو یہ کرنا ہے، کہ اس کو افیکٹو طریقے سے پریزنٹ کرنا ہے ان چیزوں کو، اور اس کے ملٹیپل پرسپیکٹیوز ہوں، یعنی کہ ان کو اس طریقے سے سمجھانا ہے کہ اس کی ایسی ایگزامپلس دینی ہے کہ وہ اپنی اس کو ریئل لائف میں اپنا سکیں اور سمجھ سکیں، کیونکہ جب کبھی بھی ہم کنٹینٹ نالج کو یا جتنی بھی انفارمیشن ہے اس کو اپنی ریئل لائف سچویشن سے میچ نہیں کرتے تو ہماری انڈرسٹینڈنگ نہیں بنتی۔ اس کے بعد آنے والا جو اسٹینڈرڈ ہے، اسٹینڈرڈ نمبر 2 از ہیومن گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ۔ ٹھیک ہے کہ انسانوں کی جو گروتھ ڈیولپمنٹ ہے وہ کیسے کیسے ہو رہی ہے، ان کے لیے کن کن چیزوں کا ہونا ضروری ہے اور کن کن چیزوں پہ ہم نے نظر رکھنی ہوتی ہے۔ آپ سب سے پہلے یہ چیز دیکھنی ہوگی کہ اسٹوڈنٹ کا جو نالج ہے وہ کس طرح بنتا ہے، کس طرح کنسٹرکٹ ہوتا ہے، وہ اسکلز کیسے ایکوائر کرتا ہے، اور اس کی جو ہیبٹس بنتی ہیں۔ ٹھیک ہے، ہیبٹس کب بنتی ہیں کہ جب آپ ایک کی چیز سے یوزڈ ہو جاتے ہیں، ری انفورسمنٹ ہوتی ہے کسی چیز کی، تو وہ آپ کی ہیبٹ بن جاتی ہے۔ اور جو انڈیویجول ڈفرینسز ہیں اسٹوڈنٹس میں، کوئی اچھی پیس سے پڑھ رہا ہے، کوئی سلو لرنر ہے، کوئی فاسٹ لرنر ہے، اس کے علاوہ ان کے لرننگ سٹائل کون کون سے ہیں، موٹیویشن سے پڑھ رہے ہیں کچھ بچوں کو جو ہے ایکسٹرا کیئر کی ضرورت ہوتی ہے، اور آپ نے ایسی اسٹریٹجیز کو استعمال کرنا ہے کہ بچے کو اس میں پازیٹیو رسپانس ملے، مینس کہ اس کو اسٹیمولیٹ کرنا ہوتا ہے۔ اور جب ڈسپوزیشن کی بات کرتے ہیں تو جتنے بھی بچے ہیں یا جتنے بھی لرنر ہیں ان کو آپ ان کے لیول پہ پڑھائیں گے کہ وہ کتنا سیکھ رہے ہیں، اس کے ساتھ ان کو آپ ایکولی ٹریٹ کریں گے۔ یہ نہیں ہوگا کہ آپ نے کسی کو فیور دے دیا اور دوسرے بچے کو فیور نہیں دیا، لیکن ان کی نیڈ پہ، ان کے لیول آف لرننگ پہ جا کے آپ نے ان کو چیزیں بتانی ہیں اور سمجھانی ہیں، تاکہ وہ میکسیمم
جو آپ کو آؤٹ پٹ دے سکیں اور جو ڈیزائرڈ گولز ہیں ان کو اچیو کیا جا سکے۔ اس کے بعد پرفارمنس اور اسکلس کی بات کرتے ہیں، تو جو اسٹوڈنٹ کا لرننگ کا ہم نے کہا نا کہ وہ جو ایریا ہے وہ ڈفر کرتا ہے، تو اس کو اس حساب سے پڑھایا جائے گا، اس حساب سے چیزیں بتائی جائیں گی۔ اس کا جو کوگنیٹیو لیول کچھ بچوں کا بہت تیز ہوتا ہے، لیکن وہ جو ان کا فزیکل ان کوآرڈینیشن ہوتا ہے وہ زیادہ نہیں ہوتا، تو اس چیز پہ بھی فوکس کیا جائے گا۔ اور اس کے علاوہ ایسے تعلقات قائم کیے جائیں گے کہ بچہ دیکھیں جب ٹیچر کے ساتھ اس کا جو رویہ ہے، جو بیہیویئر ہے اور اس کا جو ریلیشن شپ ہے وہ بہترین ہوگا، تو زیادہ سے زیادہ اس بات کے چانسز ہوں گے کہ اس کے جو پیش آنے والے مسائل ہیں ان کو دور کیا جا سکے۔ اور جب بچے کی اور ٹیچر کی جو ہے انڈرسٹینڈنگ اچھی نہیں ہوگی تو وہ پرابلم ڈسکس نہیں ہوں گے اور وہ پرابلم ایڈریس بھی نہیں ہوں گے، جس کی وجہ سے کوئی بھی جو پرابلم ہوگا وہ سالو ہونے میں بہت ٹائم لگائے گا یا سالو نہیں ہو سکے گا۔ اس کے بعد جو تیسرا ہمارے پاس اسٹینڈرڈ ہے وہ نالج آف اسلامک ایتھیکل ویلیوز سوشل لائف اسکلز۔ اچھا بات یاد رکھیے گا کہ اسلامک نالج کی ضروری ہے۔ اب دیکھیں جو بھی چیزیں ہمیں بتائی گئی ہیں ہمارے قرآن میں، تو وہ چیزیں ہر جگہ امپلیمنٹ ہو رہی ہیں، اس کے فوائد حاصل ہو رہے ہیں۔ جب نالج اینڈ انڈرسٹینڈنگ کو جب ہم دیکھتے ہیں تو جو اسلام کا کوڈ آف کنڈکٹ ہے، جس میں ہمارے ایمانیات ہیں، ہماری نمازیں ہیں، ہماری اخلاقیات ہیں، تو اس کا جو ذریعہ ہے وہ قرآن اور سنت ہے۔ اور ان تمام چیزوں کو بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ جو پوری دنیا میں جو قابل قبول ہیں اور ان کو پروموٹ کیا جا رہا ہوتا ہے۔ جیسے آپ اچھا کام کرو گے یا سچ بولو گے تو اس کے ثمرات آپ کو اچھے ملیں گے، مینس کہ آپ نے اس ٹریک پہ چلنا ہے جس ٹریک پہ چل کے آپ کو اچھے آؤٹ کمز مل سکیں۔ اور اس کے علاوہ جو نیشنل یا گلوبل پیس ہے اس کے لیے کون کون سی چیزیں ضروری ہیں، کون سے ایسے فیکٹرز ہیں جو ان کو جو ہے وہ افیکٹ کرتے ہیں، اور ان کی وجہ سے جو ہماری ویلیوز ہیں اور ہماری اخلاقیات ایتھکس ہیں ان میں روزانہ کی بنیاد پہ کمی آنا شروع ہو گئی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو اسلامک ہمارے پاس پرنسپلز ہیں، ٹھیک ہے، گولڈن یا اسینشیل پرنسپلز آف اسلامک ویلیوز، ان کا ہماری ٹیکسٹ بکس میں شامل ہونا ضروری ہے، کیونکہ جب تک وہ شامل نہیں ہوں گے تو ان کو بتایا نہیں جائے گا اور ان کو امپلیمنٹ نہیں کروایا جا سکے گا۔ اور ڈسپوزیشن سے مراد یہ ہے کہ بچوں کے اندر یا لرنر کے اندر یہ چیز باور کروانا ہے کہ جو ہمارے پاس ویلڈ سورسز ہیں اسلام کے بارے میں جاننے کے لیے، سب سے پہلے اور اچھے انداز میں جاننے کے لیے، وہ قرآن اور سنت ہیں۔ اور اس کے بعد جو ڈائلاگ ہے اس کے ذریعے کسی بھی مسئلے کو حل کیا جا سکے۔ ابھی اکثر اوقات کچھ پرابلمز ہوتے ہیں تو ہم ان کا جو ہے حوالہ احادیث سے لے کے اور قرآن پاک کی جو ورسز ہیں ان سے لے کے تو ان کے ریلیٹ کر کے بتاتے ہیں، اور ہماری روزمرہ کی زندگی میں جو بھی آنے والی پرابلم ہے یا کوئی بھی پرابلم ہو ان کو ہم ڈائلاگس کے ذریعے سالو کر لیتے ہیں۔ اور اس کے لیے کیا ہونا ضروری ہے؟ اس کے لیے ایک ایسا ماحول ہونا ضروری ہے جو کہ سیف ہو اور سیکیور ہو، جہاں پہ کسی طرح کے بھی تھریٹس نہ ہوں۔ اس کے علاوہ اسلامک کوڈ آف کنڈکٹ کو اپنے رویوں میں اس طرح پریکٹس کرنا کہ جو لرنر ہیں ان کو بھی ان ویلیوز پہ چلایا جا سکے۔ اور اسلامک ٹیچنگز کو اس طرح لے کے چلنا ہے کہ کسی طرح کی بھی مس انڈرسٹینڈنگ ہے تو اس کو دور کیا جا سکے، کیونکہ اکثر اوقات اگر ان چیزوں کو اگنور کر دیا جاتا ہے تو مس انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے آپ کو مس کریکٹرائزیشن دیکھنے میں ملتی ہے، اور ایون کہ انہیں جو کنسیپٹس ہمارے ہوتے ہیں اسلام کے بارے میں وہ تھوڑے سے چینج ہو جاتے ہیں، تو ہمیں ٹرو سینس نہیں ملتا۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو اسٹینڈرڈ نمبر 4 ہے وہ ہے انسٹرکشنل پلاننگ اینڈ اسٹریٹجیز، یعنی کہ کس طریقہ کار سے آپ نے چیزوں کو ڈیلیور کرنا ہے، ان کے لیے کیا پلاننگ ہوگی، کون کون سی اسٹریٹجیز آپ نے یوز کرنی ہیں۔ تو جو آبجیکٹیوز ہیں، ہمارے گولز ہیں، ایمز ہیں ایجوکیشن کے، وہ اسپیسیفک ہوتے ہیں سبجیکٹ سے ریلیٹڈ، ٹھیک ہے، جتنے بھی سبجیکٹس ہیں ان سے اسپیسیفک ہوتے ہیں، ان سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں۔ تو اب ان کے لیے جو سب سے ضروری بات ہے وہ ایک تو آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ جو اسٹوڈنٹ کی ڈیمانڈ ہے، جو نیڈ ہے وہ کون سی ہے، ان کا جو نالج ہے، پرائر نالج وہ کتنا ہے، اس حساب پہ آپ نے چیزیں ڈیولپ کرنی تھیں۔ جیسے کہ اگر کوئی دوسری تیسری کلاس کا بچہ ہے تو آپ نے اس کے لیول کی ہی چیزیں اس کو بتانی ہیں تاکہ وہ اس کو جو پہلے پڑھ چکا ہے اس کو ساتھ لے کے چل سکے۔ اگر آپ اس کو زیادہ کمپلیکس کر دیں گے تو ایسا ہوگا کہ وہ اس کے انڈرسٹینڈنگ میں نہیں آئے گا، تو جو ہمارے گولز ایمز آبجیکٹیو سیٹ کیے ہوں گے ہم نے وہ ہمیں اچیو نہیں ہو پائیں گے۔ اس کے بعد ہمارا جو میتھڈ آف ٹیچنگ ہے وہ کون سے ہیں، جنرل میں ہم نے دیکھنا ہے وہ کون سے استعمال کریں گے، اور جب ہم نے اسپیسیفک سبجیکٹس کے لیے یوز کرتے ہیں تو وہ کون سے میتھڈ استعمال کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ لینگویجز کی بات کرتے ہیں تو ہم لیکچر میتھڈ اگر یوز کر رہے ہیں تو لیکچر میتھڈ میں ہم نے
جو ہے وہ کون کون سے میتھڈ اس کے بیچ میں اپلائی کر سکتے ہیں، جیسے کہ ہمارے پاس گرامر ٹرانسلیشن میتھڈ ہے، ڈائریکٹ میتھڈ ہے، آڈیو لنگول میتھڈ ہے، تو آپ لیکچر کے اندر بھی بہت سے اسپیسیفک میتھڈ کر کے ان کو پڑھا سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد انسٹرکشنل پلاننگ اسٹریٹجیز میں آپ نے یہ چیز دیکھنا ہوتی ہے کہ جو پیڈاگوجی مینس کے جو آپ نے ٹیچنگ میتھڈس ہیں ان کو اس طرح استعمال میں لانا ہے کہ زیادہ سے زیادہ کولیبریشن اور کوآپریشن ہو امونگ اسٹوڈنٹس، ان کی آپس میں ہو، اور اس کے ساتھ اسٹوڈنٹ اور ٹیچر کے بھی جو ہیں وہ لنکس اچھے ہونے چاہیے، ٹیم ورک ہونا چاہیے، کوآپریٹیو لرننگ ہوگی، اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کو جو ملٹیپل ویز ملتے ہیں کسی بھی پرابلم کو سالو کرنے کے لیے۔ اور جب اس کی پرفارمنس اور اسکلس کے بارے میں بات کرتے ہیں تو آئیڈینٹیفائی کرنا ہوتا ہے اور ڈیزائن کرنا ہوتا ہے ایسی انسٹرکشنز کو جو اسٹوڈنٹس کی ڈیولپمنٹ ایج پہ جو ہے افیکٹ کر سکتی ہیں، ان کے لرننگ اسٹائل کو سوٹ کریں اور ان کی اسٹرینتھس اور نیڈس کو بھی مد نظر رکھیں۔ اور جب یہ انسٹرکشنز پلان کی جاتی ہیں تو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ جو جتنے بھی بچے ہیں وہ ان کا جو لیول ہے سیکھنے کا وہ ایک دوسرے سے مختلف ہے، لیکن اس چیز کو بھی ہم اگنور نہیں کر سکتے کہ ایک اسپیسیفک لیول ہے، اس سے اگر ہم کسی کم درجے کی چیز کو لائیں گے تو بچے کو جو باقی بچے ہیں تو ان کی ڈیمانڈس اور نیڈس پوری نہیں ہو رہی، تو ایک ایسا طریقہ کار اپنانا چاہیے کہ تمام بچوں کی ضروریات کو پورا کر دیا جائے۔ اس کے بعد ہمارا جو اسٹینڈرڈ نمبر 5 ہے وہ ہے اسیسمنٹ۔ اب اسیسمنٹ کیا ہے، ٹیچر کی یہاں پہ کیا کیا ذمہ داریاں ہیں؟ تو اب دیکھیں سب سے مین پرپس آپ کا ہوتا ہے اسٹوڈنٹ کو اس کے آؤٹ کمز کی طرف لے کے جانا، گولز کی طرف لے کے جانا، لیکن وہ کب ہوگا؟ وہ تبھی ممکن ہو سکتا ہے کہ جب اس کو اسیس کیا جائے گا ڈفرینٹ، اس سے انفارمل اس سے ٹیسٹ لیے جائیں گے، کوئز ہو سکتے ہیں، ریٹن ٹیسٹ ہو سکتا ہے، اورل ٹیسٹ ہو سکتا ہے، تو جس کی بنیاد پہ ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ اسٹوڈنٹ کی جو اسٹرانگ پوائنٹس کون سے ہیں اور ویکنیسز کون سی ہیں اور کس طرح ہم ان کو امپروو کر سکتے ہیں۔ تو اسیسمنٹ کے لیے یہ ضروری ہے کہ ایک تو آپ جو اسیسمنٹ کر رہے ہیں ویلیڈیٹی ہونی چاہیے، اس میں وہ ویلڈ ہونا چاہیے، اس میں ریلائبلٹی ہونی چاہیے، بائسنس نہیں ہونی چاہیے، اور جو اسکورنگ کنسرنز ہیں وہ آپ نے وہ بھی دیکھنے ہوتے ہیں کہ کون کون سے جو آپ نے اسکورنگ کا کرائٹیریا رکھا ہے کیا وہ فلفل کر رہا ہے ڈیمانڈ کو یا نہیں۔ اس کے بعد آپ نے ہمیشہ اپنے اسٹوڈنٹ سے یہ امیدیں رکھنی ہوتی ہیں کہ وہ اچھا کرے گا، بہتر سے بہتر کرے گا، اس کو آپ موٹیویٹ کرتے رہیں گے۔ اور اس کے لیے آپ اسیسمنٹ کے لیے آپ بہت سے ٹولز یوز کر سکتے ہیں، اور بیسیکلی اس کا پرپس یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اسٹوڈنٹ کی جو لرننگ ہیبٹس ہیں ان کو لے کے اور جو انہوں نے جو تیار کر رکھی ہیں چیزیں، جب وہ اس کو اپلائی کرتے ہیں تو وہ کس طرح کی آؤٹ پٹ دیتے ہیں، ان کو آنے والی پرابلمس کون سی ہیں اور کہاں پہ وہ اچھا پرفارم کر رہے ہیں، تو یہ چیزیں پیرنٹس کے ساتھ ڈسکس کی جاتی ہیں۔ کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو اچھا پڑھ رہے ہوتے ہیں اسکول میں، کالجز میں، لیکن اب پرابلم یہ ہوتی ہے کہ ان کو گھر سے ویسا ماحول نہیں ملتا، گھر سے کوئی ڈسٹربنس ہو سکتی ہے، تو اس کا ایک پرپس یہ بھی ہوتا ہے کہ پیرنٹس کو بھی جو ہے نا زیادہ سے زیادہ انوالو کیا جائے، کمیونٹی جب انوالو ہوتی ہے تو بچے کی زیادہ اچھی جو لرننگ ہوتی ہے کیونکہ اس کو ایک کنڈیوزیو لرننگ انوائرمنٹ ملتا ہے۔ اور یہ اسسمنٹ جو ہے یہ کنٹینیوس پروسیس رہتا ہے، یہ چلتا رہتا ہے، کیونکہ بار بار اسٹوڈنٹ کی پرفارمنس چیک ہوتی رہتی ہے، کیونکہ جب کہیں بھی جو لیگ آتا ہے اس کو دور کرنے کی ایک کوشش ہوتی ہے۔ اور اسٹوڈنٹ کو پرفارم جب کروائی جاتی ہے کوئی چیز تو وہ ملٹیپل سورسز سے کروائی جاتی ہے، وہ کوئی ایک طریقہ کار نہیں رکھا جاتا، تاکہ اس کے جتنے بھی اسکلز ہیں، اب دیکھیں اس کی کوگنیٹیو ڈومین ہے، جو اس کی افیکٹو ڈومین اور سائیکوموٹر، ہم اس کو ہولسٹک کہہ سکتے ہیں، تو ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھنا ہونا چاہیے، کیونکہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ بچہ کسی ایک چیز میں تو بڑا اچھا ہائیلی پروفیشینٹ اور اسکلڈ ہوتا ہے، لیکن کسی جگہ اس کو پرابلم آ رہی ہوتی ہے، حالانکہ وہ اچھا کر سکتا ہوتا ہے، لیکن اس کو کچھ ٹیمپوریریلی جو ہے پرابلمز آ رہی ہوتی ہیں ان کو دور کرنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس اسٹینڈرڈ نمبر 6 ہے جو کہ ہے لرننگ انوائرمنٹ۔ سو لرننگ انوائرمنٹ کا ایک بہت بڑا رول ہوتا ہے ہماری زندگیوں میں اور ہماری لرننگ میں بھی۔ سو جہاں پہ لرننگ ہو رہی ہے وہاں کلاس روم کی سچویشن کیا ہے، وہاں کا انوائرمنٹ کیسا ہے، کیا وہ کلاس روم پازیٹیو بیہیویئر پروموٹ کر رہے ہیں یا نہیں، اور جو اس میں پارٹیسپینٹس ہیں یا جو لرنرز ہیں ان کی کمٹمنٹ کیا ہے لرننگ کی طرف، یہ ہمارے لرننگ انوائرمنٹ کا ایک حصہ ہے۔ تو یہاں پہ بیسیکلی جو اسٹوڈنٹ ہے اس کی لرننگ پروموٹ کرنے کے لیے کچھ چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے اور ان تمام چیزوں کو اگنور کرنا چاہیے جو نگیٹو امپیکٹ ڈال سکیں۔ سو ایک ایسے انوائرمنٹ کی طرف لے کے جانا چاہیے جو ڈیموکریٹک ہو، یہاں پہ جو ہے بچوں کو برابر دیکھا جائے، ان کی تقسیم نہ کی جائے، اور اس چیز کی ذمہ داری لی جائے کہ جو ان کو ماحول ملے گا وہ ایک ایسا ماحول ملے گا جہاں پہ بچوں کے پرابلمس کو بھی ایڈریس کیا جائے
اور جہاں ان کی میکسیمم لرننگ بھی ہو سکے۔ اس کے بعد جب ہم نیکسٹ اسٹینڈرڈ پہ جاتے ہیں جو کہ افیکٹو کمیونیکیشن اینڈ پروفیشینٹ یوز آف انفارمیشن کمیونیکیشن ٹیکنالوجیز ہے۔ اب دیکھیں، جتنی کمیونیکیشن اچھی ہوگی اتنی اچھی لرننگ ہوگی۔ اب ایسا ہے کہ کوئی بندہ ہے یا کوئی ٹیچر ہے ایسا کہ جو بہت اچھے سے اس کے کنسیپٹ سے ماسٹری ہے سبجیکٹ پہ، لیکن وہ کمیونیکیٹ نہیں کر رہا، یا اس کی کمیونیکیشن اسکلز میں کچھ گیپ ہے، یا وہ بہت تہل لہجے میں بول رہا ہے، اور تو بچے اکثر اوقات سہم بھی جاتے ہیں۔ لیکن ایک طرف ایک ایسا ٹیچر بھی ہے کہ جس کے پاس شاید کچھ بیسک کنسیپٹس بھی ہیں، لیکن وہ کمیونیکیٹ اتنے اچھے طریقے سے کر رہا ہے کہ اس کے جو بیسک کنسیپٹس کو بھی وہ فلفل کر رہے ہیں، وہ پورا پورا اس کو گین کر رہے ہیں، ٹینشن ان کی گریب کی جا رہی ہے۔ سو یہاں پہ وربل، نان وربل، ریٹن کمیونیکیشن کسی بھی طرح کی ہوگی، اس کو امپورٹنس دی جاتی ہے، اور کمپیوٹر کو انسٹرکشنل طور پہ کیسے استعمال کیا جائے ریسرچ کے لیے اور ایویلویشن ٹول کے لیے، کیونکہ اب اس کا جو استعمال ہے وہ ناگزیر ہو چکا ہے۔ اب کمپیوٹر پہ موسٹلی چیزیں ہو رہی ہیں، ٹیچرس کو بھی جو ہے وہ ان چیزوں کا استعمال کرنا آنا ضروری ہے، کیونکہ اب آنے والے دور میں، اور جو وقت ایون کہ ابھی بھی چل رہا ہے، یہاں پہ ایک بہت بڑی ڈیمانڈ ہے، ڈیجیٹلائز ہو رہی ہے پوری دنیا، تو اس حساب سے کمپیوٹر کو استعمال میں لانا چاہیے۔ اور جتنے بھی ہمارے پاس اویلیبل ٹیکنیکل ٹولز ہوں گے ان کو کیسے استعمال میں لائیں گے، اور کس طرح ان کو میکسیمم ان کو یوز کر کے اسٹوڈنٹ کی لرننگ ہو سکے گی۔ اس کے لیے ایک چیز اور بھی ہوتی ہے کہ آپ ہمیشہ ڈلیور ہی کرتے ہو، لیکن جب لسننگ ہوتی ہے یا جب کمیونیکیشن ہوتی ہے تو یہ ٹو وے ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ جب آپ کچھ کنوے کر رہے ہیں تو اسٹوڈنٹ اٹینٹیو ہو کے سن رہے ہیں، لیکن جب اسٹوڈنٹ کچھ آپ سے کوشچننگ کرتا ہے یا آپ سے کسی پرابلم کو ڈسکس کرتا ہے تو آپ نے یہاں پہ رسپانسو لسنر بننا ہے، اس کی بات کو سننا ہے اور اس کی بات کو ویلیو دینا ہے، تبھی جا کے کمیونیکیشن افیکٹو ہوتی ہے۔ ون وے کمیونیکیشن کبھی بھی افیکٹو نہیں ہوتی۔ سو اس کے لیے جو اسٹریٹجیز ہوگی، کوشچن ٹیکنیکس ہوگی، وہ اس طرح کی ہونی چاہیے کہ جو اس کے اندر کریٹیکل تھنکنگ لوگ لے کے آئیں، اس کو جو ہے وہ ڈفرینٹ آئیڈیاز اس کے اندر وہ ڈیولپ ہو سکیں، اور چیزوں کو انالائز کر سکے، اور جو اپ ٹو ڈیٹ انفارمیشن ہے اس کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے۔ اس میں اسٹوڈنٹس کے پورٹ فولیوز، ٹیسٹ آئٹمز، اسائنمنٹس اور اسسمنٹ جو کمپیوٹر کے تھرو ہوتی ہے اس کو مد نظر رکھا جاتا ہے۔ اور اسٹینڈرڈ نمبر 8 ہے کولیبوریشن اینڈ پارٹنرشپس۔ کولیبوریشن پارٹنرشپ مینس کہ ان کا لسان کیسا ہے۔ اب ہوم اسکول انٹریکشن بہت ضروری ہے، کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ جب تک گھر سے بچوں کو کنڈیسیو لرننگ انوائرمنٹ نہیں ملتا تو ان کو بہت سی ڈیفیکلٹیز کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے ڈفرینٹ اپروچز کو اپنانا چاہیے تاکہ وہ کولیبریٹیولی افیکٹولی جو ہے وہ پیرنٹس اور پروفیشنل اور کمیونٹی کی جتنے بھی یہ تینوں فیکٹرز ہیں ان کو دیکھا جائے اور ان پہ عمل کیا جائے۔ اور اس کے بعد پیرنٹس کے رول کو ریکگنائز کیا جانا چاہیے، یا جو بھی گارڈین ہیں، فیملی ممبرس ہیں جو بچے کے گارڈین ہیں، ان کو ان کے رول کو ریکگنائز کریں کہ ان کو کیا کیا آپ نے ذمہ داریاں سونپنی ہیں، کیونکہ بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ نے فیملی کے ساتھ لے کے چلنی ہوتی ہیں، اور آپ ولنگلی ہوں پیرنٹس کے ساتھ کام کرنے کے لیے۔ یہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ہم سوچ رہے تھے کہ ایک اچھا پلیٹ فارم یہاں پہ بچوں کو ملا ہے تو اپنے طریقے سے لے کے چلیں گے، پیرنٹس پڑھے لکھے نہیں ہیں جو بھی ہیں ان کو تھوڑا سا کبھی سائڈ لائن کر دیا جاتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ پیرنٹس کی انوالومنٹ اتنی ہی ضروری ہوتی ہے، کیونکہ ان کی ایگرنیس ہوتی ہے تبھی وہ بچوں کو جو ہے اسکولس میں ایڈمٹ کرواتے ہیں۔ وہ چیز چاہ رہے ہوتے ہیں کہ کل ان کے بچے بڑے ہو کے کچھ اچھا کر سکیں۔ سو بیسیکلی ان کو بھی ولنگلی آپ نے اپنے کام میں لے کے چلنا ہوتا ہے، اور فیسیلیٹیٹ کرنا ہوتا ہے آپ نے انٹلیکچولی، فزیکلی، کسی بھی طرح کی ان کی ضروریات ہوں گی وہ آپ نے صرف اسکول لیول تک ہی نہیں، کالج لیول تک ہی نہیں، بلکہ گھر میں بھی اس کو پرووائڈ کرنی ہے۔ اس کے لیے آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ جو اسسمنٹ جب ہو گئی یا پیرنٹس ٹیچر میٹنگ ہوتی ہے اس میں آپ بچے کو چیزوں کو ڈسکس کریں گے۔ اس کے علاوہ آپ بچے کو انڈیویجولی طور پہ بھی اس کو اسیس کر سکتے ہیں، جہاں پہ بھی اس کو پرابلم آ رہی ہے تو ان چیزوں کو استعمال میں لاتے ہوئے بچے کو اچھی لرننگ ہو سکے گی۔ اس کے علاوہ کمیونٹی کی جو سجیشنز ہوں گی، ان کا جو نالج ہے کسی چیز کے ریلیٹڈ، اگر اس کو بھی استعمال میں لایا جائے گا تو لرننگ میں اوبیسلی بہت اچھے چینجنگ آ سکیں گے۔ اور اس کے بعد ہمارے پاس جو اسٹینڈرڈ نمبر 9 ہے وہ ہے کنٹینیوس پروفیشنل ڈیولپمنٹ اینڈ کوڈ آف کنڈکٹ۔ اب دیکھیں ٹیچر اب جو پڑھ چکا ہے وہ اس نے ماسٹری حاصل کر لی ہے، لیکن وہ ایک ہر اسٹیج پہ جو بندہ ہے وہ لرنر ضرور رہتا ہے۔ اسٹوڈنٹ تو کسی ٹائم تک رہتا ہے لیکن لرنر وہ رہتا ہی ہے۔ سو اس نے جو ہے اپنی کنٹینیوس پروفیشنل ڈیولپمنٹ کرنی ہے، مینس کہ اس نے ایسے کوڈ آف کنڈکٹ کو اپنانا ہے کہ جو پروفیشنل ہو، جو آرڈینری یا نارمل نہ ہو۔
اس سے مراد یہ ہے کہ اس نے بہت سی چیزوں کو ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے، جس میں سب سے مین چیز یہ ہے کہ اس کی کنٹینیوس لرننگ ہونی چاہیے، اس خود کو سیلف اسیس کرے اور اپنی ڈیولپمنٹ کے بارے میں دیکھیں کہ کہاں کہاں پہ اس کی جو ہے لیگز آ رہے ہیں، کون سی اچھی چیزیں ہیں ان کو مزید اسٹرانگ کرنا، اور جہاں پہ کچھ پرابلمس ہیں ان کو دور کرنا، اور کس طرح انوویٹیو ہونا ہے، کس طرح چیزوں کو نہیں دیکھیں آپ جب کوئی لیسن پلان جو آپ ڈیولپ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ جب اس کو پریزنٹ کرتے ہیں تو آپ کا یہ من میں ہونا چاہیے کہ اس کو اس طریقے سے اتنے اچھے طریقے سے جو ڈلیور کیا جائے کہ بچے کو بالکل جو ہمارے آبجیکٹیوز ہیں جو ہم اچیو کرنا چاہ رہے ہیں وہ اچیو ہو سکیں. تو اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ آپ نے کچھ انوویشن لانی ہوتی ہیں، کیونکہ جو ہمارے پاس ٹریڈیشنل چیزیں ہوتی ہیں ان سے یا تو ہم یوز ٹو ہو جاتے ہیں، وہ ہمارے لیے بوریڈم ہو جاتے ہیں. تو اس کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے کہ جو ٹیچرز ہیں آپس میں ان کو وہ اپنے ساتھ جو ہے وہ کولیبریٹ کر سکتے ہیں، پرابلمس کو ڈسکس کر سکتے ہیں، سجیشنز لے سکتے ہیں، اور پروفیشنل ایکسپیرینس جو ہے وہ آپ وہاں سے گین کر سکتے ہیں. تو اس طرح آپ کی جو پروفیشنل ڈیولپمنٹ ہوتی رہتی ہے اور یہ نہایت ہی ضروری ہوتی ہے. اس کے بعد ہم اسٹینڈرڈ نمبر 10 پہ چلتے ہیں جو کہ ہمارا لاسٹ اسٹینڈرڈ ہے، اور وہ ہے ٹیچنگ فار انگلش ایز سیکنڈ فارن لینگویج. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم نے جو چیزیں دیکھنی ہیں وہ کیا کیا ہیں، ٹیچر کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہونی چاہیے، کہاں پہ اس کی کمٹمنٹ شو ہونی چاہیے، اور پرفارمنس اور اسکل لیول کون کون سے لیول کے ہونی چاہیے. اب دیکھیں جو اسٹیٹس ہے انگلش کا پاکستان میں، انگلش لینگویج کا، تو وہ کیا ہے. تو یہاں پہ پروبیبلی ہم نے جتنے بھی کانسٹیٹیوشن دیکھے ہیں تو ہر چیز انگلش میں ہی استعمال کی جاتی ہے، تو اس کا ہم کبھی بھی اگنور نہیں کر سکتے. اور اس کے علاوہ انگلش ایک انٹرنیشنل لینگویج ہے، تو اس وجہ سے اس کی امپورٹنس کو بھی ہم کبھی بھی اگنور نہیں کر سکتے. تو اس کے لیے جو پرابلمز ہیں، جو کانسٹینٹس ہیں انگلش کو سیکھنے کے لیے، سیکنڈ لینگویج ہے جو ہماری یا فورن لینگویج کو، تو وہ کون کون سی ہیں پہلے ان کو پوائنٹ آؤٹ کرنا ہے، پھر ایسی اسٹریٹجیز کو لے کے آنا ہے کہ وہ لرننگ انگلش کی لرننگ کو جو ہے لرننگ انگلش کو پروموٹ کر سکیں. لیکن یہاں پہ تھوڑا سا فرق ہے کہ لرن انگلش اینڈ لرننگ آف انگلش ایز لینگویج کے. آپ نے کوئی انگلش میں چیز سیکھ لی ہے وہ ٹھیک ہے، ایک علیحدہ چیز ہے جیسے ہمارے سبجیکٹس ہیں، لیکن انگلش کا ایز اے لینگویج کے طور پہ جب آپ سیکھیں گے یا اس کو امپلیمنٹ کروانا ہے تو آپ نے کن چیزوں کو لے کے چلنا ہے، اور اس میں جو آپ ٹیچنگ میتھڈس یوز کریں گے اور اسٹیپس یوز کریں گے وہ کون کون سے ہوں گے اور ان کا کیا افیکٹ ہوگا. سو بیسیکلی آپ نے کرنا یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جو بائسز کو یا انگزائٹی کو جو آپ نے دور کرنا ہوتا ہے، اس لیے کیونکہ جب آپ کسی چیز کے لیے موٹیویٹ ہوتے ہیں، اسٹیمولیٹ ہوتے ہیں، تو وہ آپ اس چیز کو زیادہ اچھے سے جان سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کنفیوز ہیں کسی چیز کو لے کے تو آپ کی لرننگ شروع سے ہی نہیں ہو سکتی. اور ایسی تمام چیزوں کے ایڈجسٹ کرنا کہ جو ان کی اسٹوڈنٹ کی ضروریات ہیں ان کو بیسک لیول سے لے کے پھر ایڈوانس لیول سے تک لے کے جانے کے لیے جتنی بھی چیزوں کی ضرورت ہوگی ان تمام کو مد نظر رکھا جائے گا. اب اس کے لیے یہ کیا جا سکتا ہے کہ سمپل انگلش کو استعمال کیا جائے. لیکن دیکھیں اب جب آپ کسی بھی لینگویج کو سیکھ رہے ہیں تو اسٹارٹنگ میں تو اوبیسلی آپ ٹارگٹ لینگویج میں تو نہیں جا سکتے کیونکہ آپ کے ایسے کنسیپٹس نہیں ہوں گے. اب جو اسکول لیول کے بچے ہیں تو ان کا اگر اتنا اچھے سے ڈیولپ نہیں ہے انگلش کے بارے میں سینس، تو آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ آپ سپورٹیو لینگویج جیسے کہ اردو یہاں پہ یوز کی جاتی ہے نیشنل لینگویج، تو اس کا استعمال کرتے ہوئے سمپل انگلش کو ساتھ لے کے چلیں گے تاکہ اس کی پہلے انڈرسٹینڈنگ بن سکے اور وہ افیکٹونیس اس کی سمجھ سکے. اور اس کے بعد چیزوں کو انالائز کیا جائے گا، آئیڈینٹیفائی کیا جائے گا اور ایڈریس کیا جائے گا جو اس کو سیکھنے میں پرابلم آ رہی ہیں. سو جب یہ چیزیں ہم پہلے کر لیں گے تو اس کے بعد ہم جو ہے نیکسٹ لیول پہ جائیں گے، اور ایڈوانس لیول میں جب بچے اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ انگلش میں جو ہے فلوئنسی کے ساتھ کمیونیکیٹ کر سکیں، اور ان کی جو اسکلز ہیں بیسیکلی لسننگ، اسپیکنگ، ریڈنگ اینڈ رائٹنگ اسکلز، ان تمام اسکلز کو بھی ساتھ ساتھ ڈیولپ کریں گے کیونکہ یہ نیچرل وے آف لرننگ ہے. امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی. اس طرح کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک کریں.